ہم کیسے وعدے کر رہے تھے اور پھر پورا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ اپنی فطرت کا یہ حصہ بنا لیں کہ جب میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے نا اب میں نے پورا کرنا ہے. ہاں شریعت کے دائرے میں رہ کر وعدہ ضرور نبھانا ہے. کسی کا قرض لوٹانا ہے, آپ نے قرض لیا, وعدہ کیا 1 مہینے میں دوں گا, اب کچھ بھی ہو جائے آپ اس کا قرض لوٹائیں. اچھا نہیں لوٹا سکتے, انسان ہے تو بھاگ نہ جائیں, چھپ نہ جائیں, اس سے بات کریں, اس کے پاس پہلے چلے جائیں. بھائی 30 دن کے لیے مانگا تھا, 28ویں دن پہنچے اس کے پاس, اس سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی وعدہ تھا میں آ گیا ہوں, یہ پورے نہیں ہو سکے, تھوڑے لے لو اور تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دو. وہ کیوں نہیں دے گا ٹائم؟ ہم فون ہی نہیں اٹھاتے, وہ اگلا پریشان ہو جاتا ہے میرے پیسے ہی کہاں گئے, بندہ ہی غائب ہو گیا, اب وہ دھکے کھا رہا ہے ہمارے گھر کے. یار یہ تو زیادتی ہے نا, آپ نے وعدہ کیا, اس نے احسان کیا آپ کے ساتھ اور اب آپ اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ سارے کاروباری لوگ سوچیں کہ جو اچھا بعض کاروباری لوگوں کے ذہنوں میں مائنڈ میں ہوتا ہے کہ 30 دن کے لیے ادھار لوں گا, 2 مہینے میں واپس دوں گا اور اس 30 دن میں کوئی اور کام کر لوں گا. آپ کا پہلے ہی ذہن یہ تھا, آپ نے غلط بیانی کر رہی ہے, یہ حرام. آپ نے اس بیچارے سے ریٹ 30 دن کا لیا اور پیسے دینے 3 مہینے میں, اس کا تو جو نفع مرنا تھا مر گیا, اس کا بزنس ڈسٹرب ہونا تھا ہو گیا, آپ دونوں کا جھگڑا الگ ہوا, وعدہ خلافی الگ ہوئی. کیا کرنا ہے ایسا؟ اور کیا دوبارہ وہ آپ سے ساتھ کام کرے گا؟ آپ نے اپنی ساکھ بھی برباد کر دی. دنیا میں یاد رکھیں, جو زبان کا پکا ہے, وعدے پورے کرتا ہے, وہ کاروبار میں ترقی کرتا ہے, اس کو معاشرے میں عزت ملتی ہے, اس کو خاندان میں عزت ملتی ہے. وہ وعدات کرتا ہے میں آؤں گا, ٹائم پہ پہنچتا ہے, اس کی پورے معاشرے میں عزت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں ٹائم بتاتے ہیں میں آ جاؤں گا, آتے ہی نہیں ہے, بندہ انتظار کرتا رہ جاتا ہے. 1 بار ہوگا, 2 بار ہوگا, پھر کوئی آپ کی بات پر اعتبار نہیں کرے گا. بندے کی عزت ہی اس کی ہوتی ہے کہ یار اس نے کہہ دیا نا, بس اب بے فکر ہو جاؤ, ابھی کام ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے مرد, یہ ہوتا ہے مسلمان, یہ ہے اسلام. آگے چلیں. اسی طرح آپ نے ملنے کا وعدہ کیا ہے, ضرور ٹائم پہ پہنچے. نہیں پہنچ سکتے اس کو انتظار نہ کرائیں, پہلے بتا دیں میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں. فون ہے نا, رابطہ کر لیں. کوئی مجبوری ہو جاتی ہے انسان سے, بتاتے تک نہیں ہے, اگلا انتظار کر رہا ہے. نہیں, یہ درست طریقہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح نیک کاموں کے بھی لوگ وعدے کر لیتے ہیں, بھائی فکر نہ کریں میں اجتماع میں آؤں گا, یا میں فلاں جگہ پر ڈونیشن کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں, قافلے کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں. کسی بھی چیز کا آپ نے وعدہ کیا, آپ پوری کوشش کریں کہ وہ وعدہ نبھائیں. اسی میں آپ کی عزت ہے, اسی میں آپ کو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. اچھا جب آپ وعدہ نبھاتے ہیں نا تو اس کے بہت زبردست فائدے بھی ہیں. اب کچھ فائدے سنیے گا, آپ کو شاید ابھی اندازہ نہیں ہوگا, لیکن جب آپ فائدے اور نقصان سنیں گے تو آپ کو لگے گا ہاں یار یہ تو ہوتا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو اطمینان ملے گا. آپ نے کسی سے وعدہ کیا, آپ ٹائم پہ پہنچ گئے, آپ نے وقت پہ پیسے دے دیے, آپ نے وقت پہ بات پوری کر لی, آپ کو اطمینان قلب ملے گا. سب سے بڑی چیز تو ہے ہی سکون نا. اچھا پھر اب عہد نبھانے والے کی طبیعت میں نظم و ضبط, ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہے میری دن کا شیڈیول یہ ہے, میں نے فلاں سے یہ وعدہ کیا ہے, وہ ڈسپلن کے ساتھ لائف گزارتا ہے. پھر اس کے ساتھ اعتماد لوگوں میں بڑھتا ہے, لوگوں میں جناب بھروسہ بڑھتا ہے, احساس ذمہ داری نصیب ہوتا ہے, معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے, معاشرے میں اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے, دوستی میں, کاروبار میں انسان کو ترقی ملنا شروع ہو جاتی ہے, لوگ اعتماد کرتے ہیں. اس کے اگینسٹ جو وعدہ توڑنے کا عادی ہوتا ہے نا, وہ پہلے تو سب سے پہلے نقصان اس کو ہوتا ہے, خود ہی بے چین ہوتا ہے. اس کو بے چینی رہتی ہے, یار اس کو بھی وعدہ کیا تھا, کیونکہ لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں, وہ جواب نہیں دے رہا, پریشان ہو رہا ہے نا, پریشانی خود ہی پالی ہے, کیوں کیا وعدہ بھائی, اب بھگتو. تو خود ہی بے چینی, اچھا لوگوں میں اعتماد ختم ہو جائے گا, لوگ اب بات نہیں مانیں گے. ایسا بندہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بعض اوقات اپنا پرسپشن ایسا بنا دیتے ہیں کہ اب وہ ٹھیک بھی ہو گئے نا, لوگ ان کی بات نہیں مانتے, انہیں کوئی ادھار نہیں دیتا, ان سے کاروبار نہیں کرتا. یہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, میں ایسے 20 لوگوں کو جانتا ہوں جو اربوں پتی ہیں, انہیں 1000 روپے کا کوئی ادھار نہیں دیتا. اربوں پتی ہیں خود, اور ایسے بیچارے غریب ہیں, موٹر سائیکل پر آتے لوگ کروڑوں روپے کا ادھار دیتے ہیں. کیا فرق ہے؟ اس موٹر سائیکل پر آنے والے نے کروڑوں روپے کا اعتماد کمایا ہے, اس نے بھروسہ کمایا ہے, اور اس نے ہر بار جھوٹ بول کر, ہر بار وعدے توڑ کر, بنگلے میں رہتا ہے, بڑی گاڑی میں آتا ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی پیسے پہلے دو گے پھر کاروبار ہوگا, آپ کو ادھار نہیں دے سکتا. بیکار ہے یار ایسی زندگی. یعنی آپ نے اپنے اعتماد کا بیڑا غرق کر دیا ہے. انسان کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے تو یہ نہیں آئے گا ٹائم پہ, اس کا تو کام ہی ہے یہ جھوٹ بولتا ہے. آپ نے اپنے اعتماد کو دوستوں میں ختم کر دیا صرف وعدہ توڑ کر. مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ توڑنے پر ایک اور بڑا خطرناک جو کہ نا رزلٹ بیان فرمایا. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں ما نقض قوم العہد الا کان القتل بینہم. جب کوئی قوم عہد توڑنے کی عادت بنا لیتی ہے تو ان میں قتل عام ہو جاتا ہے. یہ اس کی نحوست ہے. اب بتائیں وعدہ پورے کتنے لوگ کرتے ہیں یہاں پر, اور آج ہمارے معاشرے میں کتنا قتل و غارت گری عام ہے.
تو یہ بعض اوقات کچھ ایک گناہ دو گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں کہ جناب معاشرے میں بہت دیگر بڑی برائیاں پھیل جاتی ہیں.